بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوا۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، دل ہے کہ مانتا نہیں۔ تاریخ دے دی 8 فروری 2024 کی، اور اس کے بعد آج جو وضاحتیں ہوئیں، جس میں یہاں تک کہا گیا کہ صدر نے آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ کون سی؟ ایک تو غیر آئینی کام کیا کہ اسمبلی ڈیزالو کر دی، جبکہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے نتیجے میں حکومت ختم ہوئی تھی، تو اس میں اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی۔ وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جو دوسرا کینڈیڈیٹ آئے وہ مطلوبہ ووٹ حاصل نہ کر سکے۔ تو یہ تو ایک سامنے بات آئی، جس میں یہاں تک کہا گیا کہ اسمبلی توڑنا غداری ہے، تو صدر پر یہ الزام لگا دیا گیا۔ اور چونکہ وہ صدر ہے، اور صدر علوی جو ہے وہ ان کو امیونٹی حاصل ہے جب تک وہ اس دفتر میں موجود ہیں۔ اور رہی بات کہ دل ہے کہ مانتا نہیں، وہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ دوسری چیز جو کہی گئی کہ صدر علوی نے الیکشن کی تاریخ دینی تھی، وہ نہیں دی۔ ہم نے سہولت کاری کی ہے، اور اب یہ پتھر پر لکیر ہے، اور اب 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے، اور سارے خوش، اور راوی چین کی بنسری بجا رہا ہے۔ جناب، آج کی تاریخ میں، آج سے مراد میں آدھی رات سے پہلے بات کر رہا ہوں، 2 دہشت گردی کے واقعات ایک دن میں ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بم دھماکے کا، اور ایک پسنی سے گوادر جاتے ہوئے فوجی گاڑیوں پر حملہ کیا گیا دہشت گردوں نے چھپ کر، اور اس میں ہمارے 14 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ یہ آہستہ آہستہ یہ واقعات بڑھیں گے۔ کیوں؟ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ایک واقعات بڑھیں گے کہ آپ نے ایسے وقت میں ایک کام کیا، نگران حکومت نے، جبکہ آپ نے الیکشن بھی کروانے ہیں، ملک میں امن و امان کو بہتر رکھنا ہے، اور آپ نے افغانیوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا، یہ کسی سیاسی حکومت نے نہیں کرنا تھا۔ اس فیصلے پہ میں بالکل تعریف کروں گا گورنمنٹ کی، جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس ملک کے ساتھ، اس وطن کے ساتھ، اور یہ یہاں ہماری گود میں بیٹھ کر ہماری داڑھی کو وہ کھینچ رہے ہیں، ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، وہ کیسے یہاں اس ملک کے فیوز و برکات حاصل کریں؟ نہ ان کے پاس کوئی کاغذات ہیں، نہ کوئی قانونی دستاویزات ہیں، اور اس پر ترا یہ کہ جو افغانستان میں عبوری حکومت ہے افغان طالبان کی، اس کا کوئی وزیر دفاع ملا یعقوب ٹائپ، نام اس کا ملا یعقوب ہی ہے، وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ آپ افغانوں کو واپس بھیج کر اچھا نہیں کر رہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ اتنے دھماکے کر چکے ہو، اور کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ آپ لوگوں کو یہاں سے نکالنا ہی اصل مقصد ہے۔ آپ نے یہاں رہ کر، یہاں کے مدرسوں میں، یہاں کے تمام جگہوں پر آپ رہے، آپ نے زبان بھی سیکھ لی، لیکن مدرسوں میں آپ نے جو پڑھا وہ آپ کے دماغ میں نہیں گھسا۔ یہ ملا عمر کا کوئی بیٹا
بتایا جاتا ہے ملا یعقوب، تو ابھی تک ہماری وزارت خارجہ اس پر کوئی رد عمل نہیں دے سکی. یہ وزارت خارجہ کی ناکامی ہے. منہ توڑ جواب دینا چاہیے. کیا اب اس کام کے لیے صرف آئی ایس پی آر ہی آپ کو جواب دے گا؟ حکومت کا کوئی کام نہیں ہے. آپ صرف گاڑیوں میں گھومنے پھرنے اور ٹی وی پر نظر آنے کے لیے. وزارت خارجہ کو بر وقت جواب دینا چاہیے. 2 دھماکے جس میں شہادتیں ہوئی، وہ میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں. اور پھر آپ کہتے ہیں الیکشن 8 فروری کو ہوں گے. اور وہ ہمارے بابا قاضی صاحب، بلکہ بابا قاضی چیف جسٹس، بڑی امیدیں ہیں ان سے کہ آئین کے مطابق کام کریں گے. لیکن یہ کیا کہہ دیا کہ جناب آپ الیکشن کے بارے میں کوئی غلط تاثر جو ہے وہ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ کیا معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا تجزیہ پیش نہیں کر سکتے؟ یہ کون سے قانون کے تحت یہ قدغن لگائی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہ پیمرا کو پابند کیا ہے؟ بھئی یہ کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کہی جا رہی، یہ حالات کو دیکھ کے کہی جا رہی ہے. میں تو اب بھی کہتا ہوں، دل ہے کہ مانتا نہیں. میں واضح کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن نہیں ہوں گے. آپ کے بارڈر پر، کشمیر پر آپ نے دیکھا ہندوستان نے حملہ کیا انہی دنوں میں. اگر یہ ایسکلیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں الیکشن ہونے ہیں، تو مودی کو تو پہلے ہی اس قسم کی کوئی حرکتیں کرنے کی خواہش ہے اس کی کہ الیکشن سے پہلے وہ کوئی ایسی واردات کرے. آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ لوگ بات بھی نہ کریں اور 8 فروری آئے اور الیکشن ہو جائے؟ مجھے تو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ 8 فروری آپ نے رکھا کیوں ہے؟ چھٹی کا دن کیوں نہیں رکھا؟ بہت زیادہ معاشی حالات ہمارے بہتر ہو گئے ہیں. ایک دن کاروبار بند ہوگا، کارخانے بند ہوں گے، دفتر بند ہوں گے. اور وہ دن کون سا ہے؟ جب پوری دنیا مارکیٹ کر رہی ہوگی. اسٹاک ایکسچینج بند ہوگا ہمارا. بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. 11 فروری میں کیا تکلیف تھی 3 دن کے بعد؟ اس میں کیا ہونا تھا؟ ان کے دماغ میں بھوس بھرا ہوا ہے جن لوگوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے. اب اس وقت صورتحال سامنے رکھتے ہوئے میں نے واضح کر دیا ہے کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور صدر کی امیونٹی جب ختم ہوگی تو ان پر وہ کیس بنے گا غداری کا، جس کے لیے ایک عمران خان کی تقریر بھی ریکارڈ کی گئی تھی جو کہ ابھی تک نشر نہیں ہوئی. وہ کسی دن سامنے آ جائے گی، جس میں صدر کو میں نے ایڈوائس بھیج دی ہے اور انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں. وہ والی تقریر ابھی سامنے نہیں آئی، وہ تقریر سامنے آنی ہے. اس دن دیکھیے کیا ہوتا ہے. پھر کس کا نام آئے گا؟ سیکشن 6 کی باری ہے. کہہ دیا گیا یہ سیکشن 6 کے تحت غداری کی گئی ہے. صدر عارف الوی نے جو اسمبلیاں تحلیل کی تھی. اپنی رائے دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر پسند آیا تو لائک کر کے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا، لیکن بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا. بڑی نوازش. شکریہ. اللہ نگہبان.